قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ فصاحت اور بلاغت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھتے ہیں بعض لوگ، بعض تفسیر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر کہیں ذہن الجھ جائے کسی آیت میں، کسی بات میں اشکال پیدا ہو جائے، بات سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ بات جیسے آج کے دور میں بعض لوگ تشکیک، اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جدیدیت کے نام سے بعض لوگ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بات آج سے نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کو جب نازل ہو رہا تھا اور جو وحی کو اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے، انہیں بھی بسا اوقات قرآن کریم فرقان حمید کے بارے میں اشکال ہو جاتا۔ کوئی آیت کا حکم انہیں سمجھ نہ آتا تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت میں پیش ہو جاتے اور جا کر اپنا اشکال سامنے رکھ دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کا شافی جواب ارشاد فرما دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے وصال فرمانے کے بعد اگر کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اس وقت کے جو بڑے صحابہ علم میں تھے ان کے پاس جاتے، ان سے وہ مسئلہ دریافت کر لیتے، یا وہ ان صحابہ سے مسئلہ دریافت کر لیتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بہت زیادہ آگے تھے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سنت کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر قرآن کریم فرقان حمید سمجھ میں نہیں آتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، اے عبداللہ، کیا عمل کرنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ اب بات کرنے والا ایسے انداز سے بات کرتا ہے کہ دوسرا آدمی اس میں شکوک و شبہات میں پڑ جائے، اور آگے تو صاحب النعلین، صاحب السواک، صاحب المطہرہ، صاحب الوسادہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھ رہنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہیں انہیں صاحب السواک کہا جاتا، آپ علیہ السلام کی مسواک اٹھانے والے، کہیں صاحب النعل، آپ کا جوتا اٹھانے والے، کہیں صاحب المطہرہ، آپ کا لوٹا اٹھانے والے، کہیں صاحب الوسادہ، آپ کا تکیہ اٹھانے والے، ہر وقت سفر حضر کے ساتھی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بعض لوگ تو عرصہ تک اہل بیت میں سے سمجھتے رہے کہ ان کا آنا جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا زیادہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ اہل بیت میں سے۔ تو ان سے وہ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے اکیلا قرآن کافی نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑے غصے سے اسے ڈانٹا اور ارشاد فرمایا کہ تو نے جو ابھی فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ قرآن میں ہیں؟ قرآن کریم فرقان حمید میں تو اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، قرآن کریم میں نماز کی اس ہیئت کا، اس کی رکعتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کیسے پڑھنی ہے، شروع کہاں سے کرنا، آخر تک پڑھنا کیا کیا ہے، کتنے سجدے کرنے ہیں، اور اس میں رکعتیں کتنی ہیں نمازوں کی، کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو پھر انہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس
قرآن کی تفسیر ہے، آپ جو دے دیتے ہیں وہ لے لیں، قرآن سمجھ آئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے۔ بسا اوقات بعض لوگ ایک حدیث کو لے کر کہتے ہیں جی وہ حدیث میں آیا، جی حدیث میں آیا، ان کو اسی کا اثر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ وہ سنت کو نہیں دیکھتے کہ سنت کیا ہے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مواظبت سے ہمیشہ کیا ہو۔ جو عمل کبھی کبھار ایک مرتبہ کر لیے وہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو پیشاب کرنے کی حدیث لائے ہیں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث ہے۔ پوری بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جن کو انہوں نے سمجھا بھی یہ صحیح حدیثیں ہیں، راویوں کو پرکھ کر ان میں پیشاب بیٹھ کر کرنے کی انہیں کوئی حدیث نہیں ملی۔ علم ایک ذخیرہ ہے، جتنا انہیں پہنچا اتنا انہوں نے اس کو نقل کر دیا۔ تو دین متین شریعت مطہرہ کو سیکھنے کے لیے قرآن اور سنت دونوں کی ضرورت ہے۔ جہاں قرآن و سنت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا پھر اجماع صحابہ کا عمل کیا تھا، اس کے بعد قیاس ہے۔ ایسا مسئلہ عدی ابن حاتم کو پیش آیا۔ حاتم تائی کے بیٹے ہیں عدی ابن حاتم، یہ عیسائی تھے۔ پہلے قرآن کریم فرقان حمید پڑھ رہے تھے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیت آ گئی اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارے علماء اور مشائخ جو تھے وہ اللہ کے علاوہ تم لوگوں نے انہیں رب بنا رکھا تھا۔ اب وہ عیسائی تھے چونکہ پہلے، اب اسلام لا چکے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی بھی ایسا تو نہیں تھا، ہم اپنے علماء اور مشائخ کو جو راہب تھے ہمارے، ہم خدا تو نہیں سمجھتے تھے۔ ایک شک اشکال ذہن میں آ گیا۔ اب اس دور کے اندر جو کسی کو قرآن سمجھنے میں کوئی شک آتا، اشکال پیدا ہو جاتا، تو وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مجلس میں آ کر اس اشکال کو دور کرا لیتے۔ انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ عرض کر دیا کہ قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے عدی، تمہارے جو علماء اور تمہارے مشائخ تھے ان کو یہ اختیار تم دیتے تھے حلال کو چاہے حرام کر دیں اور جب چاہیں حرام کو حلال کر دیں۔ تو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگے بالکل ایسے ہی ہے، انہیں اختیار ہے، وہ جس کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی امتی کا کام تو نہیں ہے کسی کو حلال اور حرام کرنا۔ تو جب تم لوگ ان کے بتائے ہوئے حلال کو حرام کر دیتے تھے اور وہ حرام کو حلال بتاتے تو تم حلال مان لیتے تھے، تو یہ اربابا من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ تم انہیں رب مان رہے۔ تو یہ اشکال ان کا دور ہو گیا۔ آج کے دور میں بھی جو کیتھولک عیسائی ہیں وہ پاپا روم کو اس کا مانتے ہیں کہ وہ جب چاہیں کیتھولک کا مسئلہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر سکتے، آج تک وہ چلا آ رہے ہیں۔ اور جتنے پروٹسٹنٹ ہیں عیسائیوں کی 4 کتابیں ہیں، ہر ایک کتاب والا دوسری تینوں کو غلط مانتا ہے۔ وہ آرچ آف بشپ اسے مانتے ہیں، وہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ پوری دنیا کے جو یہ عیسائی ہیں یہ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو نجران بھیجا کہ
اے مغیرہ تو نجران جا کے تبلیغ کر، قرآن و سنت کی دعوت لوگوں کو دے عیسائی۔ اب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وہاں جا کر دعوت دینے لگے۔ تو کچھ دنوں بعد عیسائیوں کا ایک گروہ آیا، انہوں نے آ کر کہا جی کہ آپ کے قرآن میں ہے یا اخت ہارون، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یا اخت ہارون قرآن نے کہا ہے۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور ہارون علیہ السلام صدیاں پہلے گزرے عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام صدیوں بعد میں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بہت پہلے گزرے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے کیسے کہہ دی یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ اگر قرآن پاک میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اشکال آتا، تو وہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس آ جاتے۔ اب یہ نجران سے مدینہ آ گئے، سفر کر کے بھی مجھے تو اس بات کا جواب نہیں آیا، مجھ سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے تو مجھے اس کا جواب نہیں دیا گیا مجھ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے اللہ کے بندے، یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے، پہلے لوگ نبیوں کے ناموں پہ نام رکھا کرتے تھے، وہ ہارون جس کا وہ کہہ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہ جو مریم کے بھائی تھے ان کا نام اس ہارون کے نام پہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے جو بھائی لگتے تھے ان کا نام ہارون تھا، یہ تو مشکل بات ہی نہیں۔ لیکن قربان جائیں انہیں اشکال پیش آتا تو وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مجلس میں آ جاتے کہ قرآن میں یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے ہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو تب بھی صحابہ رجوع اس وقت کے بڑے علماء سے کرتے جو بڑے صحابہ علم میں تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، ورنہ پھر کوئی مرزا محمد علی انجینئر کو سنے گا تو کہے گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی غامدی کو سنے گا تو کہے گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب تک مسئلہ اپنے علماء سے نہیں پوچھیں گے تو پھر یہ گڑبڑ چلتی رہے گی۔ آج کا نوجوان ایسے ہی ہے، وہ مرزے کو سن لیا جو مرزا یوں کہہ رہا تھا جی یہ بات ٹھیک ہے، اس کی اس نے ریفرنس دیا ہے جی حدیث کا، بھی وہ انجینئر ہے، اس سے آپ انجینئرنگ کی لائن کا مسئلہ پوچھیں۔ اگر آپ نے قرآن و سنت کا مسئلہ پوچھنا ہے، سیکھنا ہے، تو وہ امت کے علماء سے پوچھا جائے گا جو اس کے وارث ہیں، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وارث بنایا۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یا اٹک گیا کہ حج اور عمرہ کیا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ ان کا طواف کریں یا نہ کریں، صفا مروہ کی سعی کے متعلق ہے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کریں نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو بسا اوقات قرآن کریم فرقان حمید کے شان نزول کو دیکھا جاتا ہے، یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو کن کے متعلق تھی؟ فلا جناح علیہ، علیہ کن کے لیے کہا گیا ہے؟ بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے تو وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ نے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بات ایسے نہیں ہے، قریش اور جتنے دوسرے لوگ تھے جب بیت اللہ کا طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد یہ صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، لیکن جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے یہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد یہ مقام قدید پہ جاتے، وہاں نجاف بت پڑا ہوا تھا، یہ اس بت کے پاس چلے جاتے۔ یہ اس زمانے میں کہتے تھے یہ سعی کرنا صفا مروہ کی یہ جاہلیت کی بات ہے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا، بتوں کو توڑ دیا گیا، وہ بت مقام قدید سے توڑ دیا گیا، بیت اللہ سے بتوں کو صاف کر دیا گیا، تو اب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا، اوس اور خزرج والوں سے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اب تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم اس کی سعی کیا کرو۔ سعی کا کرنا تو لازمی ہے، یہ جو حکم ہے یہ ان لوگوں کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں جب کبھی آدمی کو اشکال ہو جائے
تو اشکال ہونے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو دیکھا جائے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت کیا ہے۔ سنت میں مسئلہ نہیں ملتا تو اجماع صحابہ نے اس کا کیا مطلب لیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہاں یہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا اول مخاطب وہ تھے، انہوں نے اس سے کیا سمجھا۔ تو دین بڑا آسان ہے، لیکن اس کے سمجھنے کی ترتیب ذہن میں رہے۔ جب یہ ترتیب ذہن سے نکلے گی تو پھر آدمی کسی نہ کسی کے پیچھے چل پڑے گا، اور ایسوں کے پیچھے چلے گا جن بیچاروں کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ کے سامنے 3 واقعات حدیث کی کتابوں سے 20 واقعات ہیں ایسے، یہ واقعات عرض کیے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کو قرآن کے سمجھنے میں اشکال ہوا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا، یہ جو قصر نماز پڑھتے ہیں اس کے متعلق، وہ الگ واقعہ ہے، آپ علیہ السلام نے ان کی تشفی فرما دی۔ کسی کو بھی قرآن پڑھتے ہوئے جب کوئی کسی بات میں کوئی ذہن میں کوئی خلش کو الجھن آ جاتی تو وہ چلے جاتے، اور اگر کسی صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس وقت کے بڑے صحابہ جو علم میں آگے تھے ان سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ ان کے دور کے بعد تابعین صحابہ سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے، اور تابعین سے، اور فقہا سے۔ پھر فقہا نے جو فقہ ہے یہ قرآن و سنت سے مسائل کو اخذ کیا گیا، کہ فقہ منمانی چیز کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ فقہا کا قول ہے، یہ فقہا کی بات ہے۔ فقہا نے امت پر احسان کیا، 12,65,000 مسائل تو فقہ حنفی میں مدون کر کے دیے امت کو، اور یہ اکیلے امام صاحب کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ شورائے فقہ تھی۔ عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے آگے میں علم حدیث میں کسی کو نہیں پاتا، وہ اس مجلس میں ہوتے تھے، تو اس میں بحث ہوتی، پھر ان سے مسائل اخذ ہوتے۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید کو، شریعت مطہرہ کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن و سنت کو سمجھنے کے بغیر، قرآن و سنت کے بغیر یہ دین سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا